أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء إن الله كان عفوا قديرا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد میرے انتہائی بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، الحمدللہ آج کی تراویح میں چھٹے پارے کی مکمل تلاوت کی گئی ہے. اس کی ابتدائی 2 آیات میں نے تلاوت کی ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ پورا پارہ تلاوت کرنے کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے، مختصراً خلاصہ تراویح بیان کرنا ہوتا ہے. اس لیے میں نے کہ کہاں سے تراویح کا آغاز ہو رہا ہے 2 ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں. اس کا ترجمہ بھی رکھ دیتا ہوں کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا یہ گیا ہو. سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا پر پوری قدرت رکھتا ہے. 5ویں پارے کے آخر میں منافقین کا تذکرہ تھا. اب چھٹے پارے کے شروع میں اسی کا تذکرہ ہے کہ منافقین مسلمانوں کو ایذا و تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ مسلمانوں کی زبان پر شکوہ و شکایت جاری ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں شکوہ و شکایت کی حدود کو بیان فرمایا ہے اور اس میں ایسا قانون بیان فرمایا ہے کہ ایک طرف تو کہ بدلہ لے سکتے ہو، شکایت بھی کر سکتے ہو، عدالتی چارہ جوئی بھی کر سکتے ہو جو مظلوم کو اس کا حق دلانے میں عین تقاضۂ انصاف اور کے انسداد کا ایک ذریعہ ہے، اور دوسری طرف مظلوم کو اعلیٰ اخلاق اپنانے کی ترغیب دی کہ وہ اپنے حق میں ایثار سے بلکہ معافی اور درگزر کر کے نیکی کا کام کرے. قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے بدلہ لینے کی اجازت دینے کے ساتھ معاف کرنے، درگزر کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا. اگر بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی لو جتنا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے، اور اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھی بات ہے. ایک اور جگہ فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. اور برائی کا بدلہ برائی ہے، ویسے ہی پھر جو شخص معاف کرے اور اصلاح کرے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے. اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ ہے. منافقین کے بھائی تھے. یہود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تسلیم کرنے کے لیے بھیجا اور معاندانہ مطالبات کیا کرتے تھے، اور یہ ان کی موروثی عادت و خصلت تھی. لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے جرائم کی ایک فہرست بڑی طویل تھی. انہی جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی تھا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 157 اور 158 میں ارشاد فرمایا کہ حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا، نہ انہیں رسولی دے پائے تھے، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا
تھا، اور حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے خلاف کیا ہے وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہیں۔ انہیں گمان کے پیچھے چلنے کے سوا اس بات کا کوئی علم حاصل نہیں ہے، اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے۔ اس کے بعد اہل کتاب کے دوسرے گروہ یعنی نصارہ کا تذکرہ ہے، جس میں ان کو صحیح عقیدہ اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا ایک نہیں تین ہیں، باپ، بیٹا، روح القدس۔ اس آیت نمبر 171 میں اس کی تردید کی گئی ہے اور دین میں غلو کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ بات بتائی گئی ہے جو حقیقت کے عین مطابق ہے، یعنی وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اور اللہ نے ان کو اپنے کلمہ کن سے باپ کے واسطے کے بغیر پیدا کیا تھا، اور ان کی روح براہ راست حضرت مریم علیہ السلام کے بدن میں بھیج دی گئی تھی۔ سورہ نساء اسی مضمون کی طرف لوٹ رہے ہیں جو اس کے شروع میں بیان ہوا تھا، یعنی عورتوں کے معاملے کی رعایت اور قریبی ورثاء کے حقوق کا خیال۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورت مدنی ہے، اور مدنی صورتوں میں بھی بعض حضرات نے اس کو آخری سورت فرمایا ہے۔ مائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 114 میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے متبعین نے یہ دعا کی فرمائش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانی غذاؤں کے ساتھ ایک دسترخوان نازل فرمائے۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام مائدہ یعنی دسترخوان رکھا گیا۔ اس سورہ مائدہ کے بعض اجزاء سفر حدیبیہ اور بعض فتح مکہ کے سفر میں اور بعض حجۃ الوداع کے سفر میں نازل ہوئے۔ اس طرح اس کے نزول کا زمانہ 6 ہجری سے 10 ہجری تک پھیلا ہوا ہے۔ اس سورت کی مشہور آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم وردیت علیکم الاسلام دینا حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ یہ آیت اہل ایمان کے لیے سرمایہ افتخار ہے کہ اس میں اللہ اسلام کو قیامت تک کے لیے پسند فرما دیا کہ اب ہر آدمی کی نجات صرف دین اسلام پر ایمان لانے میں ہی موقوف ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کے بارے میں ایک یہودی نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن قرار دے دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کو جانتا ہوں، اور اس گھڑی کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، وہ عرفہ کا دن تھا۔ دن 2 عیدیں تھیں۔ اس صورت میں حلال و حرام کے متعدد احکام بیان فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چیزیں حلال کی گئی ہیں اس کو حلال سمجھو، اور جو چیزیں حرام کی گئی ہیں اس کو حرام سمجھو۔ یہ صورت 4 بڑے مضامین پر مشتمل ہے۔ اہل اسلام کو طبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق احکام و ہدایات دیے گئے، مثلاً سفر حج کے آداب، کھانے پینے میں حلال و حرام کی حدود، وضو، غسل اور تیمم کے قاعدے، بغاوت، چوری کی سزائیں، قسم توڑنے کا کفارہ اور حرمت شراب جیسے احکام بتلائے گئے۔ اہل اسلام کو نصیحت کی گئی ہے کیونکہ اب تم ایک حکمراں بن گئے ہو، اس لیے یہ دور سخت آزمائش کا دور ہے۔ یہود و نصارہ کو نصیحت کی گئی ہے کہ اب تمہارا زور ٹوٹ چکا ہے اور یہودیوں کی تمام بستیاں مسلمانوں کے زیر نگی آ چکی ہیں، اس لیے ان کو چاہیے کہ اپنے غلط رویے پر غور کریں اور اس کی اصلاح کریں۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار بھرے انداز میں ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے، اور یہ اہل ایمان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے براہ راست خطاب کیا ہے، ورنہ کسی مذہب میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہی خطاب کیا جاتا تھا۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا
کہ جب تم قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سنو تو فوراً کان لگا کر توجہ سے سنو، کیونکہ اس کے بعد یقیناً کسی بھلائی کا حکم ہوگا۔ اس صورت میں سب سے پہلا حکم عہد کو پورا کرنے کا ہے، خواہ وہ عہد انسان اور رب کے درمیان ہو کہ ہم نے ایمان لا کر جتنے بھی اللہ سے عہد کر لیے ان کو پورا کریں، یا ایک انسان کے دوسرے انسان سے عہد ہوں، مثلا خرید و فروخت، اجارہ۔ اس کے بعد کھانے پینے میں بعض حرام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، جیسے مردار، خون، سور گوشت، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ زمانہ جاہلیت میں اس کو کھانا حلال سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دے کر یہ بتایا کہ ان کے کھانے میں جسم و صحت کا نقصان بھی ہے اور فکر و نظر اور دین و اخلاق کا نقصان بھی ہے۔ شریعت مطہرہ سب سے آسان شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسے احکام بیان فرمائے ہیں کہ جن کو آدمی بسہولت بسر کر سکے، اس کو کوئی بھی موقع پر کسی بھی پریشانی جو ہے نہ ہو۔ لیکن ہم دین سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں ہر حکم مشکل لگتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تم پر تنگی نہیں کرتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تمہارے اوپر اپنا احسان پورا کر دے تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں وضو، غسل کے احکامات ارشاد فرمانے، یا پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم، اگر تم بیمار ہو، سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہو اور تم نے عورتوں سے جسمانی ملاپ کیا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو۔ یہ تیمم یہ قرب الہی کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے۔ نماز، زکوٰۃ، سارے انبیاء پر ایمان صادق، تبلیغ دین، جہاد کی مالی امداد وغیرہ۔ اس کے بعد پھر یہود کی بدخصلتی کا ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جہاد کے لیے بلایا تو انہوں نے ہیلے اور بہانے کرنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ ایک موقع پر انہوں نے یہاں تک کہا، اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا تذکرہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ کیونکہ دنیا کی آبادی صرف حضرت آدم علیہ السلام تھی، اس لیے ان کی اہلیہ کے ہر عمل میں دو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ ان دونوں کے درمیان تو نکاح میں پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل والی لڑکی سے ہو سکتا تھا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن جڑواں بہن ہونے کی وجہ سے اس کا نکاح جو ہے، اس کے باوجود اس کا اصرار تھا کہ وہ اسی سے کے لیے وہ لڑکی حرام نہیں تھی، اس لیے اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ جب دونوں کا اختلاف بڑھا تو فیصلہ اس طرح آیا کہ دونوں کچھ اللہ تعالیٰ کریں، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ جو ہے قبول کر لیں گے، اس کا دعویٰ برحق سمجھا جائے گا۔ چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ روایت میں ہے کہ حابیل نے ایک دمبا قربان کیا اور قابیل نے کچھ زرعی پیداوار پیش کی۔ قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ کر حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور اس طرح اس کی قربانی واضح طور پر قبول ہو گئی۔ اس پر بجائے اس کے کہ قابیل حق کو قبول کر لیتا، وہ حسد میں مبتلا ہو گیا اور اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اگرچہ اپنے دفاع کے لیے حملہ ور کو قتل کرنا جائز ہے، لیکن حابیل نے اپنے حق کو استعمال نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ حابیل نے کہا کہ اگر تم نے مجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کو ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اور میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ علماء نے اس قصے کے تحت یہ بھی لکھا ہے کہ جو کوئی کسی برائی کی بنیاد رکھتا ہے، جب تک وہ گناہ کیا جاتا رہے گا اس وقت تک اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا۔
یعنی گناہ جاریہ ہے، اور جو کوئی نیکی کی بنیاد رکھتا ہے جب تک نیکی کی جاتی رہے گی اس وقت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ جیسے کوئی اپنی زندگی میں اگر پانی کا کوئی کنواں کھدوا گیا تو جب تک اس سے لوگ پانی جو ہے بھرتے رہیں گے، سیراب ہوتے رہیں گے، اس وقت کر گیا تو اس وقت اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اگر کوئی کسی کو ایسا علم دے کے چلا گیا، کسی کو قرآن پڑھا دیا، تو جب تک اس کے شاگرد وہ قرآن پڑھتے رہیں گے اور پھر اس کے شاگرد اور پھر اس کے شاگرد، ایک سلسلہ چلتا رہے گا، تو جب تک یہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا اس قرآن پڑھانے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی لیے کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے وہی ذریعہ نجات بن جائے، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے وہی پکڑ کا باعث بن جائے۔ اسلام انسان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اور ان کے لیے خطرہ بننے والوں کے لیے عبرتناک انجام کی سزائیں تجویز کرتا ہے کہ ان کا تصور ہی اس کو اس کی انجام دہی سے روک دے۔ چنانچہ چھٹے رکوع میں زمین میں فساد پھیلانے والوں کی سزا ذکر کی گئی ہے، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے، منافقین کے بارے میں ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کے لیے سزا جو ہے مقرر کی۔ مفسرین اور فقہا کا تقریباً ہے کہ یہاں مراد ڈاکو ہیں، کہ اگر وہ صرف قتل کرتے ہیں تو ان کی سزا میں بھی ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور اگر وہ قتل کرنے کے ساتھ ساتھ مال بھی لوٹتے ہیں تو ان کو سولی دی جائے گی، اور اگر صرف مال لوٹتے ہیں، قتل نہیں کرتے، تو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے مخالف سمت سے۔ اگر صرف ڈرایا دھمکایا، نہ قتل کیا نہ مال لوٹا، یا تو انہیں قید کر دیا جائے گا، جلا وطن کر دیا جائے گا۔ یہود و نصارہ مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں، ہمیشہ سے انہیں مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی ہے، اس لیے اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں فرمایا ان سے دوستی اور تعلقات رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا اے ایمان والو، یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا مددگار نہ بناؤ، یہ خود ہی ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان کی دوستی کا دم بھرے گا تو پھر انہی میں سے ہوگا، یقیناً اللہ ظالم نہیں دیتا۔ اور کیونکہ ان کی دوستی آدمی کو ارتداد کی طرف لے جا سکتی ہے، مرتد بنا سکتی ہے، اس لیے آیت 54 میں ارتداد سے بچنے کی تلقین کی وجہ سے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور جہنم ہمیشہ کے لیے واجب ہو جائے گی۔ یہود و نصارہ سے دوستی سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ اہل ایمان سے دوستی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا مسلمان تمہارے یار و مددگار تو اللہ اور اس کے رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو اس طرح نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ وہ دل سے اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ عزیز دوستو ساتھیو، آپ کے سامنے یہ چند چیزیں میں نے جو ہے وہ گفتگو میں اس کا خلاصہ بیان کیا، اور آج پھر ہم نے دیکھا کہ آج پھر ان آیات کا ہم نے اس تراویح کے میں آج سنا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور ایک جگہ ارشاد ہے کہ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، اور آج ہمیں یہ قرآن مجید جس کا ہم دورہ کر رہے ہیں، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، تراویح میں سن رہے ہیں، لوگ گھروں میں اس کی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی ترجمے سے اس کو پڑھ رہا ہے، کوئی تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھ رہا ہے، کیونکہ وقت کم ہے اس لیے ہم اختصار کے ساتھ جو ہے اس کی صرف خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، جیسے میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم وہ بہترین امت ہو، تم وہ بہترین امت ہو، خیر امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، کہ تم کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر،
اور برائی سے منع کرتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو عزیزان محترم، جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ فیصلوں کے مطابق جو ہے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہ ظالم ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کافر ہیں، اور ایک جگہ فرمایا فاسق ہیں۔ اور ادھر میں نے جو آیت تلاوت کی کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہو، کہ تم لوگوں کا بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ حضرات محترم، ان دونوں کام کرنے کے لیے ایک اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت کی ضرورت ہے۔ ایک ایسی حکومت جو اس قرآن کو اپنا دستور بنائے، ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے کہ جو اس قرآن کو پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر عمل درآمد کرے۔ ہمارے 1973 کے آئین کے مطابق تو قرآن و حدیث، قرآن و سنت سپریم لا ہیں، اور اس کے مقابلے میں قانون پاس نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارے آئین کے دیباچے میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و حدیث، قرآن و سنت سپریم لا ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ، اس میں اکثریت سے جو لوگ منتخب ہو کے جاتے ہیں، وہ جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہونے دیتے، کیونکہ ان کا جو نظریہ ہے، ان کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ سیکولرزم ہے، دینیت ہے، وہ خدا خوفی نہیں ہے بلکہ خدا بیزاری ہے۔ وہ طاغوت کا جو ہے وہ ہم معنی لوگ ہیں کہ جو طاغوت کا انکار نہیں کرتے بلکہ طاغوت سے دوستی کرتے ہیں۔ اب اس کی کہ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، نہ وہ تمہارے مددگار، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، کہ جب کوئی مسلمانوں پہ جہاں ظلم ہوتا ہے تو یہود و نصارہ کچھ بھی نہیں کرتے، اور جب ان کے کسی علاقے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر یہ یہود و نصارہ ایک ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں نے جو کچھ ٹوٹا پھوٹا بے ربط جو ہے آپ کے سامنے جو ہے بیان کیا ہے، اس میں مجھ سے جو بھی غلطی ہو گئی وہ معاف فرمائے۔ الحمدللہ۔